پاکستان کی معاشی ترقی کا ناصور یہ ہے کہ ہماری غیر دستاویزی معیشت بے انتہا بڑی ہے اور دستاویزی معیشت اس کے تابع ہو گئی ہے۔ پاکستان کی قسمت بدلنے کے لیے غیر دستاویزی معیشت کا گلا گھونٹنا ہوگا، اسے دستاویزی لانا ہوگا۔ بہت اقدامات ہوئے ہیں پچھلے 2.5 سال میں، خاص طور پہ FATF کے زیر سایہ اور پھر اس حکومت کے مختلف اقدامات جس سے کہ معیشت کو دستاویزی بنانے کا عمل جاری ہے، لیکن اب بھی غیر دستاویزی معیشت اس وقت بھی پاکستان میں اس کا سائز کئی ہزار ارب روپے بتایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس سلسلے میں جو مختلف سیکٹرز ہیں جہاں پر کہ غیر دستاویزی معیشت کا راج رہا ہے، اس میں کنسٹرکشن سیکٹر اور ریل اسٹیٹ سیکٹر بہت اہم ہے۔ اس کو دستاویزی بنانے کے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جناب نواز شریف کی گزشتہ حکومت میں اس اقدامات کا کچھ آغاز ہوا تھا، اب بڑی تیزی سے اس میں کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس سلسلے میں اپریل میں ایک ٹیکس ایمنسٹی کا اعلان کیا تھا اور ٹیکس پیکج دیا تھا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، کیونکہ پاکستان میں معاشی ترقی کا پہیہ گھومے گا اگر کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی اور اس کے ساتھ 25 انڈسٹریز چلیں گی۔ آج اس کا آخری دن تھا، مگر آج بہت ہی معروف اور بہت ہی کرٹیکل اعلان کر دیا آج وزیر اعظم عمران خان نے، جب انہوں نے کہا کہ یہ جو کھرب پتی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے جو میجرز لیے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں آج کنسٹرکشن مراتی پیکج جو آج ختم ہو رہا تھا اس میں زبردست توسیع کا انہوں نے اعلان کیا اور اس ایکسٹینشن کا اعلان کر دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل پاکستان فی الحال سسپینڈڈ ہے، لیکن IMF پروگرام کے تحت ہے اور یقیناً یہ IMF کے مشورے کے بعد اور بہت ہی مشکل یہ حاصل ہوئی ہوگی یہ اجازت IMF سے کہ اس کنسٹرکشن انڈسٹری سے منسلک جو ٹیکسیشن پیکج ہے یا ایمنسٹی ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ اب کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو فکس ٹیکس رجیم ہے اس میں دسمبر 2021 یعنی مزید 1 سال تک کی توسیع دی گئی ہے تعمیراتی سرمایہ کاروں سے اب 30 جون 2021 تک اور خریداروں سے 31 مارچ 2023 تک ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ یہ ایمنسٹی بائرز کے لیے موجود رہے گی 2023 تک، اور جن تعمیراتی منصوبوں کو 30 ستمبر 2023 تک مکمل ہونا تھا ان میں بھی اب 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ گویا کہ بہت ہی ایلیبریٹ اسکیم ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے جس کا آج اعلان کیا اور بہت اس کو سراہا جا رہا ہے نہ صرف کنسٹرکشن ریل انڈسٹری بلکہ پاکستان کے انڈسٹری لیڈرز کی جانب سے۔ جو فکس ٹیکس رجیم تھی وہ 31 دسمبر 2021 تک ہم نے ایکسٹینڈ کر دی ہے۔ دوسرا جو ایک اور ایگزیمپشن جس کو سیکشن 111 کہتے ہیں، جو ڈسکلوزنگ دا سورس آف انکم آف انویسٹمنٹ، یعنی جو آپ جب انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹیز میں، اس کی ہم نے ایکسٹینشن 30 جون 2021 تک کر دی ہے۔ جو پروجیکٹس کی کمپلیشن ہونی تھی 30 سپٹمبر 2023 اس کو 1 سال مزید اور ایکسٹینڈ کر دیا۔ ایگزیمپشن فار ڈسکلوزنگ سورس آف انویسٹمنٹ فار بائرز، جو خریدار جن کو ڈسکلوز کرنا پڑتا تھا سورس آف انکم، اس کو بھی ہم نے 31 مارچ 2023 تک ایکسٹینشن دے دی۔ کنسٹرکشن کو ہم پورا بیک کریں گے، میں پھر اپنی کمٹمنٹ رکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو یہ ایکسٹینشنز دی ہیں انسینٹیوز میں۔ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی ریڈ ٹیپ ہے راستے میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے، وہ دور کریں گے۔ آلریڈی موبلائز کیا گیا ہے پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری، پہلی بار مارٹگیج فائنینسنگ ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، اور جی کھول کے بینک تعمیرات کے لیے قرضے فراہم کر رہے ہیں اور وہ بھی بہت ہی آسان قسطوں پہ۔ گویا اب بینک بھی مزید 1 سال تک گھروں اور فلیٹس کی تعمیرات اور خریداری کے لیے صرف 5 سے 7% معمولی ریٹس پر قرضے دیں گے کیونکہ تمام کنسیشن آگے بڑھیں گے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ آلریڈی 186 ارب روپے کے پروجیکٹس FBR کے پورٹل پر رجسٹر ہو چکے ہیں، گویا کہ پہیہ چل پڑا ہے، جبکہ 116 ارب روپے کے منصوبے اس وقت منظوری کے مراحل میں ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ تعمیراتی سرگرمیوں سے صرف پنجاب میں 2.5 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاکھوں نوکریاں اب پیدا ہوں گی، اور ابھی فی الحال سندھ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس وقت اپروول کے مرحلے میں۔ مجھے آج ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ سندھ حکومت بہت مستعدی سے اس پہ کام کر رہی ہے اور یقیناً یہ جو ابھی بیک لاگ ہے یہ بہت جلد کلیئر ہو جائے گا، تو یقیناً پاکستان میں لاکھوں نوکریوں کی اب گنجائش پیدا ہوگی انشاءاللہ 2021 میں، جب یہ کنسٹرکشن کی جو تعمیرات ہیں یہ باقاعدہ گراؤنڈز پہ نظر آئیں گی۔ اپریل کے جو ہم نے کنسٹرکشن کے لیے انسینٹیوز دیے تھے اس میں اب تک مجھے بڑی خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ 186 ارب کے پروجیکٹس FBR کے پورٹل کے اوپر رجسٹر ہو چکے ہیں، اور جو رجسٹر ہونے ہیں جو ڈرافٹ فارم میں ہیں وہ ہیں 116 ارب کے کنسٹرکشن پروجیکٹس۔ پنجاب کے اندر اس کے علاوہ
163 अरब के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और 136 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी अभी अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है। सिर्फ पंजाब में इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी वो तकरीबन 1500 अरब रुपए की एक्टिविटी, जिसकी वजह से 2.5 लाख नौकरियां पंजाब के अंदर होंगी। बैंक्स ने जो टोटल पैसा दिसंबर 2021 तक उन्होंने जो वादा किया है वो है अब तक 378 अरब रुपया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है। इस साल जो बड़ा कारनामा हुआ वो ऑटोमेटेड अप्रूवल रिजीम्स है। सीडीए को, एलडीए को, पंजाब ने और केपी ने ये ऑटोमेशन के ऊपर बहुत जबरदस्त काम किया। इसका मतलब ये कि जो इतनी महीने और साल लगते थे अप्रूवल्स पे, वो अब हफ्तों के अंदर ऑटोमेशन की वजह से हो जाएंगे। तो इनको खास तौर पे ये 3 सूबों ने बड़ा जबरदस्त काम किया इस पे। बहुत पर्सनल मेहनत रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, और यकीनन अनबिलीवेबल सिचुएशन रही है, क्योंकि हर जुमेरात को पिछले कई महीनों से, तकरीबन 7 महीने से वज़ीर-ए-आज़म हर जुमेरात को कंस्ट्रक्शन पैकेज की मीटिंग लेते हैं, लीड करते हैं। उससे पहले बुध को गवर्नर स्टेट बैंक की मीटिंग लेते हैं, और इस किस्म की कंसिस्टेंसी, इस किस्म की मुसलसल उसकी ओवरसाइट इससे पहले हमने किसी मामले में नहीं देखी है। और ये प्राइम मिनिस्टर और पूरी गवर्नमेंट की वजह से ये पूरा मामला जो है यकीनन अब इसके असरात भी सामने आएंगे, और आज इस सिलसिले में बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई है। इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में भी और इन तमाम उमूर में जो हुकूमत की मशावरत रही है उसमें बहुत शरीक रहे मोहतरम शौकत तरीन साहब, पाकिस्तान के बहुत ही मायनाज बैंकर और साबिक वज़ीर ख़जाना है, हमारे साथ हैं शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब, ये बहुत ही एलेबरेट और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आज प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंशन दी है इस पैकेज में, क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड। जी कामरान साहब, ये बिल्कुल इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि अप्रैल में जो पैकेज अनाउंस हुआ था तो आपको उससे मालूम है कि इससे पहले जो है कंस्ट्रक्शन या जिसको हाउसिंग सेक्टर कहते हैं वो उसमें फॉर्मल जो बैंकिंग चैनल्स हैं उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं था, और 0.25% मॉर्गेजेस हैं पाकिस्तान में जीडीपी के, वेरेज इंडिया 9% है, थाईलैंड 26 है, मलेशिया कुछ 36 है, और कोरिया 180% है जीडीपी का। तो हमारे पास तो एक बिल्कुल जिस तरह ना होने के बराबर। तो उसमें जैसे ही ये पैकेज अनाउंस हुआ तो सारे लोग बैठ गए, बैंक्स भी बैठ गए, बाकी ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले ये भी साथ बैठे। तो ये सारी चीज़ों को राय रास्त पे लाने के लिए टाइम लगता है। तो हमें ये पता था कि ये जो दिसंबर 2020 की जो डेडलाइन है, जिसमें लोगों ने अपने प्रोजेक्ट अनाउंस भी करने थे और टैक्स की एमनेस्टी भी थी, तो ये काफ़ी नहीं होगी। लेकिन हम दूसरी साइड पे IMF का प्रोग्राम भी चल रहा था। लेकिन एक तो मैं ये ज़रूर कहूँ कि पहली बात तो है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसमें बहुत ही मेहनत की है। हर हफ्ते जिस तरह आप कह रहे हैं NCOC की मीटिंग होती है, और फिर एक कमेटी गवर्नर ने भी बनाई, गवर्नर स्टेट बैंक ने, उसके बीच में कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो हैं, इंडस्ट्री के भी उसमें लोग हैं, सीनियर बैंकर्स भी हैं, और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करता हूं। और उसमें हर किस्म की जो चीज़ें हैं उसमें देखी गई कि भाई कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाया जाए। तो एक दफ़ा ये अब जो मेजर इश्यूज़ हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो इशू था वो तो आपको पता ही है, फोरक्लोजर लॉ का था। वो भी सितंबर अक्टूबर के बीच में उसको भी ठीक कर लिया गया। तो ये अब हो गया। तो अब जो जिस तरह आप कहेंगे पोर्टल्स पे तो आ गए हैं FBR के, लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो है वो अब होना शुरू होगी, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा ही वक्त के ऊपर ये अनाउंस किया है इसकी एक्सटेंशन। तो शौकत तरीन साहब, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, एक तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 25-30 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, नए जॉब्स क्रिएट होंगे। मगर ये एक न्यूक्लियस है, ये मंबा है जो हमारे यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। जितनी लोग इस तरफ आते जाएंगे, इस स्कीम से फ़ायदा उठाते जाएंगे, इतना हिस्सा तो हमारा डॉक्यूमेंट होता चला जाएगा ना इन ईयर्स टू कम। ये मेजर अचीवमेंट है ना इसकी। कामरान खान साहब, देखें, कोई दुनिया की इकॉनमी जो है ना वो 7-8% की ग्रोथ रेट पे नहीं जाती जब तक उनकी जो कंस्ट्रक्शन और मॉर्गेज जो इंडस्ट्री है वो डेवलप ना हो और वो अपना हिस्सा ना डाले।
آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے بیچ میں جب وہ کہتے ہیں کہ اکانومی اوپر جا رہی ہے نیچے، تو وہ کہتے ہیں ہاؤسنگ سٹارٹس کیا ہیں، اوپر جا رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں، کیا مطلب گھر بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. تو یہ ہمارا یہ تو ایک اپنا پرابلم ہے نا، ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. لیکن دنیا میں کسی جگہ بھی اکانومی نے اگر گرو کرنا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک قسم لازم چیز ہے کہ کنسٹرکشن اور مارگیج انڈسٹری کو اپنا حصہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے. دوسری جو آپ نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ پیسے جو پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے اور بستروں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، وچ مینس ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، وہ ابھی اس کے لیے ایک چانس ہے کہ وہ اس کو لگائیں. اور اس میں اس کے اوپر سے نہ صرف کہ اکنامک ایکٹیویٹی آپ نے کہا 20-25، میرے خیال میں اٹ از مور دین 40 انڈسٹری جو ہوتی ہے. اور دوسری چیز ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا 2.5 لاکھ، میرے نزدیک ہر گھر جو ہے اس کے اوپر پہلے ایک تھا رول آف تھم 35 لوگ کام کرتے تھے. اب چلیں کوئی تھوڑی زیادہ میکنائزیشن ہو گئی ہے، آٹومیشن ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ میں بھی 20 بندے کام کرتے ہیں ایک گھر پہ. 1 لاکھ گھر کی بات کر رہے ہیں پہلے سال کے اندر. We are talking about, definitely we are talking about hundreds and thousands of jobs. یہ 2.5 لاکھ کی بات نہیں ہوگی. آپ لاکھ وہ کریں، 20 کو کریں تو 2 ملین جاب کریٹ ہوتے ہیں. سو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ناٹ اونلی یہ اکانومی مطلب آگے کرے گا اس کی گروتھ جی ڈی پی کی، لیکن امپلائمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا. بیکاز ہماری جو لوگ ہیں بیچارے جو دہاڑی لگاتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک چیز. دوسری چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ بلڈرز کی بات وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ یہ سارا پہیہ چل پڑا تو انڈیویجولز بھی جا کے بینکوں سے پیسے لے کے اپنے انڈیویجول گھر بنائیں گے. ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیولپرز کے تھرو جا کے اپنا ان میں سوسائٹیز میں لیں، وہ اپنا گھر بنائیں گے، اپنی زمین لے کے گھر بنا لیں گے. دنیا میں ایسے ہوتا ہے. تو وہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے جو بہت چل پڑے گی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے.